اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شہادت حضرت سکینہ بن حسن حسین۔ بیٹیاں اپنے باپ سے محبت کو سننا محسوس کرنا چاہتی ہیں۔ بیٹیاں باپ کی محبت کو چاہتی ہیں۔ اس محبت کی کمی کو ماں پورا نہیں کر سکتی۔ ماں بچے کو تحفظ دیتی ہے، باپ ان کو خود اعتمادی دیتا ہے۔ باپ اور بیٹی میں محبت کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ دن میں چند گھنٹے ایسے ضرور ہوتے ہیں جب بیٹیاں اپنے باپ کی غیر موجودگی کو مس کرتی ہیں۔ باپ اپنی بیٹیوں کے لیے ایک تناور درخت کی طرح ہوتا ہے جس کے سائے میں وہ پرورش پاتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی بھی اپنی اولاد، خصوصاً اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ سکینہ سلام اللہ علیہ سے ایسی ہی محبت تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ سکینہ میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ واقعہ کربلا میں جہاں خانزادہ امام حسین علیہ السلام کے ہر فرد نے امام عالی مقام کی قیادت میں اس جہاد میں حصہ لیا، وہاں خواتین اور بچے بچیوں نے بھی امام عالی مقام کی پیروی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ امام حسین علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ سکینہ کی سرکردگی میں میدان کربلا میں موجود طفلان نے جس استقامت اور صبر کا مظاہرہ کیا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ جب امام عالی مقام جہاد کے لیے کربلا جا رہے تھے تو آپ ذوالجناح کے سموں سے لپٹ گئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے سبب پوچھا تو عرض کیا، میں آپ کے روئے مبارک پر ایک نظر ڈال کر اپنے سفر المناک کے لیے اس چہرے کو تصور کو زادِ راہ بنانا چاہتی ہوں تاکہ اس صابر چہرے کا تصور میرے لیے مصیبت انگیز سفر میں سرمایۂ تسکین بن سکے۔ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت سکینہ، آپ واقعہ کربلا کی عینی شاہد ہیں اور آپ کو خاندان عصمت کے ساتھ امیری کی حالت میں کوفہ اور شام لے جایا گیا اور بعد ازاں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے المعروف 13 صفر المظفر کو زندان شام میں شہید ہو گئیں۔ حضرت سکینہ کا اصلی نام آمنہ یا امیمہ تھا اور سکینہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ والدہ گرامی کا نام رباب بنت امرؤ القیس ہے۔ علوی خاندان کی یہ خاتون والد گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام اور والدہ معظمہ حضرت رباب کے آغوش میں پروان چڑھیں۔ کربلا کا ذکر ہو اور سکینہ کا ذکر نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے لاکھوں سلام اس معصومہ پر جو عاشوراء کے دن ڈھلنے تک اپنے چھوٹے بچوں کو یہ کہہ کر دلاسا دیتی رہیں کہ ابھی امّو پانی لائیں گے، یعنی معصوم کو کیا خبر تھی کہ اس کے امّو یعنی عباس علمدار علیہ السلام تو آج نہر کے کنارے اپنے بازو کٹائیں گے۔ عصر عاشوراء سے پہلے جناب عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد سکینہ خاموش ہو گئیں اور پھر موت کے وقت تک پانی نہ مانگا، کیونکہ سکینہ کو آس تھی کہ چچا عباس بھی ہی پانی لائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت جناب عباس علمدار علیہ السلام کے بعد العطش العطش، ہائے پانی، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی صدائیں نہیں آئیں۔ مقتل میں لکھا ہے کہ جب 11 محرم 61 ہجری یعنی 61 کو آل اطہار کو پابند سلاسل کر بازاروں سے گزارا گیا تو اس معصوم کو سب سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی،
کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور پھر زندان شام کے آخری آرام گاہ بھی وہی قید خانہ بن گیا۔ ویوز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اور آپ کے لیے اچھی ویڈیو لا سکوں۔